میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری آنکھیں ترس گئی تھی اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری قیادت علماء کب کریں گے، اور آج جب علماء ہماری قیادت کر رہے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی قیادت پہ لبیک بولیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ گھر سے نکل کر اپنے کام کو چھوڑ کر آپ خود ہی آ گئے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ وہ خاص چنے ہوئے لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے چنا ہے کہ آج آپ یہاں بیٹھ کر صبر کے ساتھ بیٹھے۔ پیاس سے آپ پریشان ہیں، دھوپ میں آپ پریشان ہیں، مگر آپ علماء کی قیادت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے۔ آپ الحمدللہ کہیں۔ اور آپ سمجھے، میں ابھی آگے سے کچھ دیر آگے سے پیچھے آیا ہوں، وہاں لوگ پریشان ہو رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امریکن ایمبیسی تک جائیں گے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جنگ احد میں جب رسول اللہ کی بات لوگوں نے نہیں سنی تھی تو رسوائی جھیلنا پڑا تھا ہمیں۔ اگر آج ہم علماء کی بات نہیں سنیں گے تو ہمیں رسوائی جھیلنی پڑے گی۔ آپ سمجھے، حق اسی میں ہے، بہتر اسی میں ہے کہ ہم علماء کی بات سنیں۔ ہم علماء جب کہتے ہیں تو ہم لبیک کہیں۔ آپ یقین کریں، انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ یہ صرف شروعات ہے، اور جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی پچھلے 2 گھنٹے سے فلسطین پہ بیان چل رہا ہے، شاید کوئی بات ایسی بچی نہیں ہے جو میں بتا سکوں آپ کو، مگر آپ سمجھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور آپ یقین کریں، خوش نصیب ہیں کہ ایسے وقت میں آپ علماء کی قیادت میں کھڑے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں، آج ہم کون سا کام کر رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ 1947 ہوتا تو آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جو مہاتما گاندھی کر رہے ہوتے، آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جو نہرو کر رہے ہوتے، آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جو مولانا آزاد کر رہے ہوتے۔ تو آپ یہ بتائیں، کیا یہ ذمہ داری ہر ہندوستانی کی نہیں ہے کہ جو کام گاندھی آج زندہ ہوتے تو کر رہے ہوتے، نہرو زندہ ہوتے تو کر رہے ہوتے، پٹیل زندہ ہوتے تو کر رہے ہوتے، مولانا آزاد زندہ ہوتے تو کر رہے ہوتے؟ کیا یہ ذمہ داری ہر ہندوستانی کی نہیں ہے کہ آج ہم یہی کام کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھیں، اور نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مگر آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ گھر لوٹیں اور ریسرچ کریں، اور گھر لوٹیں اور پڑھیں اور سمجھیں کہ 1915 میں کیا ہوا، 1948 میں کیا ہوا، 1967 میں کیا ہوا، 2005 میں کیا ہوا، نکبہ کیا ہے، انتفاضہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ پڑھیں، اور آپ جب پڑھیں گے اور جانیں گے، امید ہے کہ آپ جانتے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جب زیادہ سے زیادہ جانیں گے آپ اور ویڈیوز دیکھیں گے اور ریسرچ کریں گے تو آپ کی لڑائی میں پختگی آ جائے گی انشاءاللہ، آپ کی لڑائی میں انشاءاللہ پختگی آ جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں۔ اور ایک آخری واقعہ بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ، وہ یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں، نماز کی وقت ہو رہی ہے، علماء بیان کریں گے انشاءاللہ کہ ہم سب کس طرح ایک ساتھ نماز پڑھیں انشاءاللہ، آپ سب بیٹھے رہیں۔ عمر، آخری بات ہے آپ سنیں، ابھی ہمارے عبدالسلام صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا خود کا محاسبہ کریں، اور ہسٹری سے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرشیا کونکر کرنے گئے تھے۔ پرشیا کونکر جب کرنے گئے تو جنگ کی میدان میں کھڑے تھے، وہ جنگ کی میدان میں خلیفہ انہیں خط بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں؟ خط بھیجتے ہیں۔ خط میں کیا لکھا ہونا چاہیے تھا؟ جنگ کے اصول لکھے ہونے چاہیے تھے، جنگ لڑنا کیسے ہے، جیتنا کیسے ہے، ہار گئے تو کیا کرنا ہے، جیت گئے تو کیا کرنا ہے، یہ لکھا ہونا چاہیے تھا خط میں، ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچیں کہ کمانڈر ان چیف خط کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، خط کی پہلی لائن کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں پہلا لائن لکھا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم خدا سے ڈرو۔ جنگ کی میدان میں خدا سے کیوں ڈرنا؟ تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ابھی بھی جب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو ہم خدا سے ڈریں، ہم خدا سے ڈریں۔ جنگ کی خط کی دوسری لائن کہ میں تمہیں اور تمہاری فوج کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم بدعمالی سے بچو۔ جنگ کے میدان میں بدعمالی سے بچنے کا کیا ریلیشن ہے؟ ہم یہ سمجھے، حضرت عمر آگے لکھتے ہیں کہ تمہاری بدعمالی، اور آپ سنیں کہ تمہاری بدعمالی تمہارے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔
آج ہم اس وقت میں اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور سمجھیں کہ ہماری بدعمالی ہمارے دشمنوں سے زیادہ خراب ہے، ہماری بدعمالی ہمارے دشمنوں سے زیادہ خراب ہے۔ ہم اس بات کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی علماء کی قیادت کی تسلیم کریں اور لبیک کہیں، اور جو وہ کہیں ان کی بات سنیں انشاءاللہ۔ یہ پہلی پکار ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی، مفتی عبدالسلام صاحب، طلحہ صاحب، مفتی شمائل ندوی صاحب اور بھی علماء دیگر جن کے نام میں بھول رہا ہوں، جتنے بھی علماء ہمارے ہیں، ہر مکتب فکر کے علماء، ہم سب کے پکار پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں کھڑے ہو کر آج اسپیچ نہیں دوں گا، میں یہ نیت کر کے آیا تھا واللہ کہ میں نعرے نہیں لگاؤں گا، مگر جو میں نے پیچھے دیکھا اور جس طرح سے ان لوگوں کو روک کر واپس آ رہا ہوں، میں یہ سمجھا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں خود علماء کی قیادت کی تسلیم کرتا ہوں، اور آپ سب ہم خوش نصیب ہیں کہ علماء ہماری قیادت کر رہے ہیں، ہم ان کی قیادت پہ لبیک کہیں اور کہتے رہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں آواز دیتا ہوں حضرت مولانا عرفان مظاہری صاحب سے، وہ چند جملے ہمیں کہے۔ جناب حضرت مولانا عرفان مظاہری صاحب۔ وہی حضرت مکارم صاحب ابھی تک بولے نہیں ہیں، بھائی ساتھیوں سے بات ہوئی ہے، جو حضرات گئے ہوئے وہاں کونسلیٹ کے لیے، وہ حضرات واپس آ رہے ہیں، اور چونکہ وہیں تھوڑی سی دیر ہو گئی، ان کو کچھ بات ایسی آ گئی تھی، لیکن بہرحال واپسی ان کی ہو رہی ہے، اور عصر کا وقت چونکہ کچھ مختصر ہوتا ہے، لہٰذا قریب میں ہماری بھون چودھری مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، انشاءاللہ وہاں ہم 4:30 بجے جماعت قائم کریں گے اور ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے، بغیر جماعت اگر ہم یہاں جمع ہوئے اور نمازی ہماری قضا ہو گئی، سب برباد ہو جائے گا، ایسا انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ نماز یہاں کے مجمع کو قبول بھی اللہ سے کروانا ہے، یہاں بھی دعا کریں گے، اور آنے والے ہمارے بھائیوں کی کامیابی یا کیا پیغام لے کر آ رہے وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ 4:15 تک ہم یہی موجود رہیں گے، ممکن انشاءاللہ وہ آ جاتے ہیں اور آ جائیں گے، اور اس کے بعد 4:30 میں ہم اپنی بھون چودھری میں جماعت کے ساتھ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مولانا عرفان صاحب، حضرت مولانا عرفان صاحب اوپر آ جائیں تو بہتر ہے، لوگ دیکھیں گے بھی، اوپر آ جائیں، دونوں طرف سے لوگ ہیں، میڈیا بھی ہے، اوپر آ جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی جس مقصد کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس وقت ارسلان کے پاس، ارسلان کے سامنے، ارسلان ہوٹل کے سامنے مائک وغیرہ لگا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ ہٹا لیا جائے گا۔ اس وقت میں حدیث آپ کو ایک سنا دیتا ہوں اور رخصت ہو جاتا ہوں۔ تمام مسلمان یہ قصہ جانتے ہیں حضرت آدم کا، کہ جنت میں ان کو رکھا گیا تھا۔ بہت اہم بات میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ فلاں درخت کا پھل نہیں کھائیں گے۔ آدم علیہ السلام احتیاط کرتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ قدم پھسلا اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا اس کی طرف بڑھ گئے۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر ان کی پوری آبادی دنیا میں چلی۔ یہ بتائیے کہ کیا آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا اس دنیا کو بسانا مقصد نہیں تھا؟ مقصد یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جائے، لیکن نظام اور سسٹم اللہ کی طرف سے ایسا بنایا گیا کہ یہ الزام اللہ پر نہ آئے کہ اللہ نے نکال دیا۔ غلطی اپنی ہو، نظام اللہ کا چلے۔ اس چیز کو سامنے رکھنے کے بعد اب آپ سمجھیے کہ یہودی جو آ کر جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں، فلسطین میں جو قبضہ کر رہے ہیں، بظاہر دیکھنے میں یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کے زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں کے باشندوں کو ہٹا رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ غاصب بنے ہوئے ہیں، وہاں کے باشندوں کو مار رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دنیا کے سب سے آخری مقابلے کی خبر دی تھی کہ آخری مقابلہ میری امت کا دجال سے ہوگا، آخری مقابلہ، تو یہ یہودی اس آخری مقابلے کے لیے اس جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آسانی کب ہوتی ہے، جنگ آپ کب جیتتے ہیں،
جب آپ کا دشمن ایک ساتھ آپ کے سامنے ہو اور آپ کے طرف سے ایسا وار ہو کہ دشمنوں کو آپ ختم کر دیں. اگر دشمن بکھرے ہوں، کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں، تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غاصبانہ انداز سے یہودیوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان جنگ لڑیں گے. اور جنگ کا منظر نامہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ پھر وہ آواز لگائی جائے گی، درخت آواز دیں گے، پتھر آواز دیں گے، مسلمان یہ دیکھو یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کو ختم کرو. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی جملے میں آپ بات کو سمیٹ سکتے ہیں کہ یہودی اپنے مقتل میں جمع ہو رہے ہیں، اپنے ہلاکت کی جگہ میں آ رہے ہیں. بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کس کا ایمان اس قدر مضبوط ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آئے گا، اور کون ہوگا جو اس وقت پیچھے ہٹ جائے گا. چونکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ روزہ نمازوں سے جڑے ہوئے مسلمان، اس جملے پہ غور کریں، نماز روزے سے جڑے ہوں گے. وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ لوگ ہمارے ہی پاس آ رہے ہیں. آپ لوگ نہ جائیں، آپ لوگ نہ جائیں، خامخواہ سیٹنگ خراب ہو جائے گی. آپ لوگ نہ جائیں، وہ لوگ خود ہمارے پاس آ رہے ہیں. پوری صورتحال ہمیں بتائیں گے تب ہم یہاں سے جائیں گے کہ وہاں جانے کا مقصد جو تھا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. وہ حضرات خود بتائیں گے. بیچ سے انہیں جگہ دے دیجئے، وہ حضرات آ رہے ہیں. ہم لوگوں نے انہیں ترجمان بنا کر کے بھیجا تھا، وہ سارے آ رہے ہیں، وہ تاثرات یہاں بتائیں گے. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا آخری بات اپنی کہ حالات سے معلوم ہوتا ہے، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوں گے جو نماز روزے سے جڑے ہوں گے مگر ان چیزوں کو فضول سمجھتے ہوں گے، اور جب وقت آئے گا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کے ساتھ اور ایمان کی ترقی اور اس کی بلندی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. ہمارے آ چکے ہیں ذمہ داران حضرات. اور فلسطین فری 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 فری، علماء کرام علماء کرام. خوش آمدید، خوش آمدید. ہمارے علماء کرام ذمہ داران آ چکے ہیں اور تمام میڈیا والے بھائی بھی موجود رہیں. تمام بھائی ذرا خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ جو پیغام آیا ہے، جو باتیں آئی ہیں، کیا کہا، کیا باتیں کی گئی ہے امریکن ایمبیسی میں، ابھی پتہ چلے گا. اصل کی جماعت نماز پڑھنی ہے ہمیں، اس لیے خاموشی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. اوپر آ جائے، 10 طرف سے بیانات نہیں ہوں گے، اسی مائک سے جو بھی بیانات دینے ہیں دے دیے جائیں. آپ لوگ نیچے دونوں گاڑی ذرا سا برابر کر لیں، دونوں گاڑی ذرا سا، اشرف صاحب تھوڑا سا برابر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ ہمارے علماء کرام کی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے. آپ لوگوں نے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اس کے لیے ہم تمام کا، آپ تمام کا اور ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب مفتی سمائل ندوی صاحب جو رودات سنائیں گے کہ وہاں کونسلیٹ جنرل سے سب لوگ بیٹھ جائیں اور سنجیدگی سے باتوں کو سنیں. تمام میڈیا کے بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ سامنے کی طرف آ جائیں، سامنے آ جائیں، اور تمام ساتھیوں سے کہوں گا میڈیا والے بھائی کو آنے کا جگہ دیں. میں اب مفتی سمائل ندوی صاحب رودات، پوری رودات آپ کے سامنے رکھیں گے. مفتی صاحب گھوم جائیے آپ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ حضرات نے انسانیت کے خاطر، دین اسلام کے خاطر، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی خاطر جو جذبہ آپ حضرات نے دکھایا ہے، اور
जिस जज्बे के नतीजे में आज हम यूएसए के ऑफिशियल से मुलाकात कर पाए हैं, इसके लिए हम तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन मैं आप हजरात को यूएस एम्बेसी में जो बात पेश आई है उसका हवाला और उसकी जो है कारगुजारी आप लोगों के सामने पेश कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा की जानिब से 4 हजरात यूएस एम्बेसी तक गए, जिसमें सर फहरिस्त जनाब हजरत मौलाना अबू तलहा जमाल कासमी हफिज़हुल्लाह, और उसके अलावा जनाब उमर अवैस साहब, और उसके अलावा हमारे शहनवाज इस्लाम साहब, और मैं खुद मौजूद था। वहां पहुंचने के बाद उन हजरात ने सबसे पहले मुलाकात करने से इनकार कर दिया, और बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद किसी भी यूएस के ऑफिशियल ने मुलाकात करने की तैयारी नहीं की और मुलाकात करने से सिरे से इनकार किया और यह बहाना बनाया कि कोई ऑफिशियल आज मौजूद नहीं है। हालांकि एम्बेसी में ऑफिशियल्स मौजूद थे, उसके बावजूद उन हजरात ने यह बहाना बनाया कि आप लेटर सबमिट कर दें और आप हजरात यहां से तशरीफ ले जाएं, हम आगे ऑफिशियल्स को जब वो आएंगे फॉरवर्ड कर देंगे और बाद में आप हजरात को बुलाया जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में हमें आप हजरात याद आए कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हर कुर्बानी के साथ वो यहां पर मौजूद हैं और इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जाहिर है हम ये ऐसा काम करके वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने पुरजोर अपील की और बार बार रिक्वेस्ट की कि हम किसी भी ऑफिशियल से मुलाकात हर हाल में करके रहेंगे, उसके बगैर हम यहां से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जब ऑफिशियल से मुलाकात होगी तभी ये बात तय पाएगी और ये बात जो है होगी कि भाई हम यूएसए तक ऑफिशियली हमने अपना पैगाम पहुंचा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार इसरार के बाद और हम लोगों के अटल अज़्म को देखते हुए अल्लाह के फजल से और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे मुख्तलिफ इलाकों के ओसी, एसबी और दीगर जितने इंस्पेक्टर्स रहे जिन्होंने ताउन किया और उन्होंने यूएस एम्बेसी में इंसिस्ट किया और उन्हें जो है तरगीब दी कि भाई आप जो है मुलाकात करवाएं और मुलाकात के बगैर ये हजरात यहां से नहीं जाएंगे। तो बार बार इसरार के बाद एक ऑफिशियल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव थे वो बाहर आते हैं और वॉइस काउंसलर है जो कि वहां पर आते हैं और हमसे मुलाकात करते हैं। उनके हाथ में न सिर्फ ये कि हमने लेटर दिया, बल्कि लेटर देने के साथ साथ आप तमाम हजरात की आवाज को हमने उन तक पहुंचाया है अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनसे ये साफ अल्फाज में कहा कि देखें, इंटरनेशनल कवानीन के पाबंद सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज हरगिज नहीं होंगे, अगर इंटरनेशनल कवानीन हैं तो उनके पाबंद यूएसए को भी होना पड़ेगा और यूएसए इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। जिस तरीके से इस वक्त फिलिस्तीन की सरजमीन पर कब्जा, नाजायज कब्जा इजराइल की तरफ से किया गया है और 1948 से, ये वो बातें हैं जो मैंने उनसे कही हैं अल्लाह के फजल से, कि 1948 से पहले उस जगह पे इजराइल नामी कोई चीज नहीं थी, वो पूरी सरजमीन पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन की थी। उस जगह पे ब्रिटेन ने और फ्रांस ने और दीगर यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर जबरदस्ती दुनिया से ज़ायोनिस्ट को बुलाया, वहां पे बसाया और 1948 में ऑफिशियली इजरायली हुकूमत का ऐलान किया गया और इसमें उस वक्त से लेकर आज तक यूएसए भी सपोर्ट करता रहा है। यहां तक के पिछले दिनों ये तकरीबन जो 2-3 हफ्ते से गज्जा के मुसलमानों पर, वहां के सिटीजन्स पर जिस तरीके से बमबारियां हो रही हैं, जिस तरीके से उन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे जिनके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं, उन्हें बोलना नहीं आता, उनके जिस्म के छितड़े उड़ जा रहे हैं, तो उसमें इजराइल को किसी भी तरीके से अमेरिका सपोर्ट ना करे। हम इस चीज को कंडम करते हैं कि इजराइल के यूएसए के प्रेसिडेंट ने इजराइल को विजिट किया और इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया। लिहाजा हम तमाम सिटीजन्स ऑफ इंडिया का यूएसए से ये अपील है कि वो जल्द अज जल्द इस वॉर से बाहर निकले, जल्द अज जल्द
اس وار سے باہر نکلیں اور جلد از جلد اسرائیل کو کنٹرول کریں، سیز فائر کریں اور ساری ہیومینٹی کا لحاظ رکھیں. اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یو ایس اے اور اسرائیل انٹرنیشنل قوانین کو توڑتے رہیں اور ہم سب خاموش رہیں گے اور آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی. الحمدللہ یہ باتیں ان کے سامنے رکھی گئیں اور لیٹر دے دیا گیا. اگر یہ لوگ، اور ایک بات اور خاص طور پہ کہ اگر یہ لوگ اس لیٹر کے بعد، اور جس طرح سے ہندوستانی عوام کی طرف سے یہ آواز گئی ہے، اس میں کسی شخص کا نام نہیں تھا، اگرچہ ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے لیکن نام سٹیزن آف انڈیا کا تھا، یعنی ہر ایک کے دل کی آواز تھی، ہر ایک کے دل کی دھڑکن تھی. اور یہاں جتنے لوگ آئے اور جو لوگ بیچارے کسی مجبوری کی وجہ سے چلے گئے، ہر ایک کی نمائندگی ہوئی ہے. ان سب کی طرف سے یہ لیٹر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کو آپ نے جلد از جلد نہیں روکا تو پھر لاکھوں کی تعداد میں پورا بنگال کلکتے میں جمع ہوگا انشاءاللہ. لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوگا. ہم انسانیت کا خون برداشت نہیں کر سکتے، ہم بچوں کا خون برداشت نہیں کر سکتے، ہم معصوم عورتوں کا خون برداشت نہیں کر سکتے، ہم ہاسپٹل کے اوپر بمباری برداشت نہیں کر سکتے، ہم اسکولوں کے اوپر بامبنگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم معصوم عوام کا مرڈر برداشت نہیں کر سکتے. اگر یہ فوراً ان لوگوں نے نہیں روکا اور یو ایس اے اس میں انوالو ہو کر جس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، ہم سبوں کو پتا ہے، اس کو سیز فائر نہیں کیا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے یو سی یو جب بلائے گا لاکھوں کی تعداد میں پورا بنگال جمع ہوگا انشاءاللہ. یونائٹڈ کونسل آف علماء کی آواز میں انشاءاللہ بار بار جمع ہوں گے، ائمہ اکرام کی آواز پہ بار بار جمع ہوں گے، علماء کی قیادت میں بار بار جمع ہوں گے اور اس سے بہترین انداز میں اور زیادہ پیسفلی اور اچھی طریقے سے انشاءاللہ پروٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. قبل اس کے کہ میں جناب مولانا مختار صاحب سے درخواست کروں، ہاں بس ایک عمر اویس بھائی دعا سے پہلے سلام صاحب کو دے دیجیے، مولانا نیچے آنے میں وقت لگے گا اور دعا کرائیں تاکہ نماز ہم لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. بھائی ابھی نماز کا وقت ہونے والا. آخری مرتبہ فری 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 سیف 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 فرام دا ریور ٹو دا سی، فرام دا ریور ٹو دا سی، بالروح بالدم نفدیک یا اقصی، بالروح بالدم نفدیک یا اقصی. اقصی کے لیے، اقصی کے لیے، اقصی کے لیے، اقصی کے لیے، اقصی کے لیے فری فری. اب چونکہ باضابطہ طریقے سے یا پھر لے کے جانا راستہ کوئی گندا نہیں کرے گا. جی بالکل. اچھا یہ پلے کارڈ وغیرہ وہ میں بول رہا ہوں. چونکہ جس ترتیب کے ساتھ ہم لوگ یہاں سے آئے تھے پرامن طریقے سے نماز با جماعت انشاءاللہ ہر لوگ ادا کریں گے. سب لوگ با جماعت عصر کی نماز ادا کر کے اپنے گھروں کو جائیں گے. جن کے ہاتھ میں پلے کارڈ ہے وہ تمام لوگ گاڑیوں میں رکھ دیں گے اور آئندہ یا لے کے بھی جا سکتے ہیں. اور آئندہ جب بھی بلائی جائے گی آپ حضرات ایسے مجمع میں پیسفل طریقے سے یہاں پر آئیں گے. دوسری یہ چیزیں ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا چند چیزیں جو فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے وائرل ہو رہی ہے اس کا مکمل بائیکاٹ کریں گے بھائی. اب دعا کے ذریعہ یہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب دعا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، جو جمع کر سکتے ہوں وہ پلے کارڈ گاڑی میں جمع کر دیں اور لے جانا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں لے جائیں، لیکن بائی کارڈ والا مسئلہ ضرور اس کا اہتمام کریں. ہم سب کے گھروں میں وہ پروڈکٹ آئندہ نظر نہ آئے، آئندہ نظر نہ آئے کبھی تو انشاءاللہ انشاءاللہ. سب کو پتا ہے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انجح المجاهدين في فلسطين اللهم انجح المجاهدين في فلسطين اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم خذهم أخذ عزیز مقتدر. الہنا ہم سب کے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے جذبات کو قبول فرما. اے اللہ ہماری خود تھوڑی سی مجاہدات کو قبول فرما. رب کریم کمزور بندے ہیں، تو قادر مطلق ہے. رب کریم غیبی خزانے سے ہمارے بھائیوں فلسطینی مجاہدین کی معاونت فرما. اے اللہ ان کی نصرت فرما. اے اللہ ان کی نصرت فرما، انہیں ثابت قدم فرما. اے اللہ دشمنان خدا دشمنان اسلام سے رب کریم اے اللہ انہیں پست و پا فرما. اے اللہ انہیں ناکام و نامراد فرما. اے اللہ ان تمام سے ہمارے حرمین کی حفاظت فرما، حرم اقصی کی حفاظت فرما، حرم اقصی کی حفاظت فرما، اور موت تک ہم سب کے دلوں میں حرم اقصی کے احترام اور اس کے لیے شہادت کا جذبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ وامتہ اجمعین. زمین میں گری ہوئی نہیں ہونی چاہیے بھائی. اگر کوئی کو نظر آ جائے تو پلے کارڈ اٹھا لے، کیونکہ ایک تو